سرے سے کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے. ایک اور کیس بڑا اہم ہے سیٹھی صاحب, میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں, ہمارے ناظرین تو جانتے ہی ہیں, انجم عقیل خان صاحب کا نام ناظرین آپ نے ضرور سنا ہوگا, مسلم لیگ نون کے یہ ممبر ہیں قومی اسمبلی کے. ایک رپورٹ ہے وہ دیکھیے, اس کے بارے میں سیٹھی صاحب سے میں بات کروں گا, اور ملک اسحاق یہ کون ہے ان کے بارے میں بھی اس رپورٹ میں کچھ ڈیٹیلز ہیں, وہ دیکھیے پھر سیٹھی صاحب سے بات کرتے ہیں. خبر تو گرم ہے کہ کالعدم تنظیم لشکر جنگوی کے سربراہ ملک اسحاق کے گھر کا چولہا پنجاب حکومت کے خرچے پر چل رہا تھا. حکومت پنجاب اور ان کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ پہلے بھی جنگ میں ضمنی انتخابات سے پہلے کالعدم تنظیم کے مولانا لدھیانوی کو ووٹ سمیٹنے کے لیے شہر کی سڑکوں پر سرکاری گاڑی میں سیر کراتے ہوئے نظر آئے. اب ملک اسحاق 44 کیسز اور 70 سے زائد لوگوں کے قتل کے الزام سے ضمانت پر رہا ہو گئے ہیں, جس کی بنیاد کمزور استغاثہ, شہادتوں کی عدم موجودگی اور گواہوں کا عدم تحفظ ہے. اگر وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا مان بھی لیا جائے کہ پرویز الہی صاحب کے دور حکومت میں سیاسی بنیادوں پر پروسیکیوٹرز بھرتی کیے گئے تھے, تو کیا تقریباً 3 سال سے پنجاب کی وزارت قانون صرف پیپلز پارٹی کو جواب دینے کا ذریعہ تھی؟ تفتیش اور باقی ذکر کیے گئے معاملات میں کیا ذمہ داری پنجاب حکومت کی نہیں تھی؟ ایک طرف تو حکومت پنجاب کا صوبے میں انتہا پسندی اور کالعدم تنظیموں سے رابطے کو جھٹلانا, اور دوسری طرف نون لیگ کے ممبر قومی اسمبلی انجم عقیل کو ان کے مسلح حامی آئین اور قانون کو رونتے ہوئے پولیس سے چھڑا کر لے گئے. اس تمام صورتحال میں سوال یہ ہے کہ کیا نون لیگ کی قیادت کے آئین اور قانون کی بالادستی کے نعرے کیا محض صرف جلسے, جلوسوں اور عوامی حمایت کو سمیٹنے کے لیے ایک نیا راگ ہے؟ کیوں ناظرین یہ ٹیسٹ کیس ہے, کیوں سیٹھی صاحب؟ آپ نے ساری بات تو کر دی. نہیں, اب تجزیہ آپ کا سیٹھی صاحب, یہ ہم نے تو فیکٹس بیان, ہم نے تو فیکٹس بتائے. ہاں, مگر اب تجزیہ رہ کیا گیا جب فیکٹس اتنے سامنے نیکڈ طریقے سے سامنے آ جائیں. پنجاب حکومت کا رویہ ٹورڈز سیکٹیرین ٹیررزم, افسوس کی بات ہے کہ کیا میں آپ کو بتاؤں, آپ نے ساری بات تو بتا دی. یہ بات کب سے چل رہی, اور مجھے پھر یاد آتا ہے شہباز شریف صاحب نے جو وہ ایک بیان دیا تھا, یاد ہے آپ کو, کہ جی یہ طالبان حضرات ہمیں پنجاب کو چھوڑ دیں, مطلب باقی جا کے بم بم ماریں آپ, مگر ہمیں چھوڑ دیں. کیوں کہ ہم تو آپ کے کچھ تنگ نہیں کرتے, آپ کو آپ دھندنائیں یا ہم آپ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. تو وہی ہے یہ کھاتا. اب ساری فیکٹس آ گئے ہیں کہ جی وہ سٹائپنڈ بھی ملتا رہا ہے ان کی فیملی کو, جی, اور فیملی کو. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں کہ جی عدالت سے ہمیں اجازت تھی اور یہ کہا گیا تھا, اور اس قسم کی باتیں. یار آج تک میں نے نہیں سنا کہ کوئی عدالت یہ آرڈر کرے کہ اس بندے کو ہم دھر رہے ہیں مگر آپ مہربانی کر کے وظیفہ لگا دیں اس کا. تو مطلب ہے کہ اتنا ہمیں بیوقوف بنانا, یہ بھی اب رانا ثناء اللہ کو صحیح ہے کہ ایسے نہ کیا کریں, کیونکہ یہ بات جب پتہ چلتی ہے تو پھر اور بھی بے عزتی ہوتی ہے. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں, میں بڑا مایوس ہوں پنجاب حکومت سے. ان کا یہ رویہ ٹورڈز ٹیررزم, سافٹ کارنر, اور یا تو ذاتی طور پہ شریف برادر ڈرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ان کے اوپر, کیونکہ ایک آدھ دفعہ پہلے ہوا تھا نا, تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے شاید جیلوں میں ہی مکا کر لیا ہو کہ سانو چھوڑ دیو تو باقی جو مرضی کر لو. 99 میں اٹیک بھی ہوئی تھی نا, تو اس لیے نواز شریف صاحب, تو یہ بڑی بدقسمتی کی ہے بات. اچھا, اب آپ نے جو دوسری بات کی انجم عقیل خان, انجم صاحب کی, اب بات یہ ہے کہ وہ بھی آپ نے سارا بتا دیا, ہوا کیا, کسی کو کچھ چھپی بھی بات تو نہیں. بات یہ ہے جو سوال کھڑا ہوتا ہے, کیا میاں صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی, بنا دی ہے نا, بالکل کہ جی ان کو ایکسپیل کرنا ہے یا نہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص جو کہ کلیئرلی اس نے وائلیٹ کیا ہے قانون کو, اور اوپنلی, مطلب ہے اس سے زیادہ زیادتی کوئی کر نہیں سکتا آپ کی اپنی پولیس کے ساتھ, کہ پولیس پکڑے اور آپ کے لوگ اس کے آگے چھڑا جائیں, اور میڈیا دیکھ رہا ہو اور آپ دھندنائیں اور آپ کہیں ایسی تیسی. یار یہ کوئی سیولائز کنٹری میں ایسے ہوتا ہے؟ یہ تو ڈاکو کرتے ہیں, یہ ایم این ایز ایم پی ایز نہیں کرتے یہ. اچھا, ٹیررسٹ کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ میاں صاحب اگزامپل سیٹ کریں گے کہ نہیں. میں آپ کو ایک فیکٹ بتا دوں, اس کے بعد ناظرین خود سوچ لیں, اور یہ میاں صاحب کو بھی پھر سوچنا پڑے گا, کیونکہ ہم پیچھا نہیں چھوڑیں گے. بریک سے پہلے میں آپ کو بتا دوں, یہ شخص سب سے بڑا فنڈ کنٹریبیوٹر ہے مسلم لیگ کا, یعنی کہ فنڈ دیتا ہے مسلم لیگ کو. میں آپ کو بتاؤں, اب الیکشن کے دوران بھی انہوں نے پیسے دیے,
اب میرے سے ایگزیکٹ فگرز مت پوچھیے گا, میں بول دوں گا اور کل کو 2 لاکھ 3 لاکھ کم, کیونکہ پروف تو نہیں ہوتا نا ان چیزوں کا, پھر وہ کہیں گے جی پیسے آئے کہاں گئے کہاں. کروڑوں میں پیسے دیتے ہیں. لانگ مارچ کے وقت انہوں نے کچھ کروڑ روپے دیے, کچھ کروڑ, اب کروڑ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اس کے بعد پارٹی فنڈ میں دیے, پھر الیکشن جب سیٹ لی اس وقت پیسے دیے. اچھا, تو مطلب آپ مجھے یہ بتائیں, یہ مسلم لیگ والے کیا قانون کی بالادستی اس کو سیکریفائس کر دیں گے, پیسے کو فنڈ دیتے ہیں؟ یہ تو الزام پیپلز پارٹی پہ لگتا تھا, یہ الزام کہ پیپلز پارٹی پہ لگتا تھا, اب میاں صاحب کے اوپر لگنا شروع ہو گئے. اور میں یہ فگرز ڈسکلوز کر دوں گا, اگر میاں صاحب نے یہ ایکشن نہ لیا اپنی پارٹی کو اور اپنے امیج کو بچانے کے لیے, اور اس چیز کے اوپر کہ جی وہ پیسے دیتا ہے اور ہم اس کو اب نہیں نکال سکتے, کیونکہ بہت سے لوگ ہوں گے جو یہ کہہ رہے جی ہیں, ہاں بڑا کچھ کہہ رہے ہیں, تو پھر دیکھا جائے گا. ناظرین آپ نے سن لی سیٹھی صاحب کی بات, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کی کالز اور آپ کے ایس ایم ایسز ہمارے ساتھ رہیے.